ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان اور بات ہو رہی ہے ایک عام پاکستانی کی، زراعت کے اوپر بات ہو رہی ہے. اور اس پروگرام کو کنڈکٹ کرنے کے بعد جو کچھ پاکستان میں ایگریکلچر کے لیے ہو رہا ہے حالیہ حکومت میں، اس بارے میں سن کے معلومات لے کے ایٹ لیسٹ میں ایز اے پاکستانی، ایک عام پاکستانی کے طور پہ بہت زیادہ خوش ہوں. اور میں اب یہ امید کر رہا ہوں کہ اگلے 3 سے 4 سال کے اندر جو ہمارے ہاں پہ کمی تھی زراعت کے شعبے میں، شاید وہ اب پوری ہونے جا رہی ہے. اور ایک عام پاکستانی کو جو اس کی کچن کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کافی زبردست طریقے سے ملے گی. اور اس میں حکومت پاکستان کا تو کردار ہے ہی ہے، لیکن جو PARC اور ڈاکٹر عظیم صاحب کا خاص طور پہ جو ایک بڑا کلیدی کردار ہے، اس کو ہم لوگ ہیٹس آف، سلوٹ ٹو دیم. سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے زبردست انیشیٹوز لیے ہوئے. سر تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ یہ جو سویٹ ریولوشن کی بات ہو رہی ہے یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ آج سے یہ بھی سفر بہت پرانا ہم نے شروع کیا تھا PRC میں، اور ہمارے جو سینئر کولیگ تھے اس وقت جو ہنی اور ایپیکلچر میں اور ہنی پروڈکشن میں جو کام کر رہے تھے، ان کو سلام ہے کہ انہوں نے یہ جو ایک یورپین بی تھی، ہمارے ہاں جو بی کالونی عام طور پہ ہوتی تھی وہ 4 kg کے قریب ہم ہنی لیتے تھے. بالکل. تو وہ ایک ایسی لے کے آئے کہ جو تقریباً 20 kg یا 20 kg سے ابو کی وہ جو ہماری ایپیسرائنا یا اس طرح کی جو ہماری وہ لا کے انہوں نے ڈومیسٹیکیٹ کیا، لوگوں کو ٹرینڈ کیا کہ اس کو کیسے آپ نے اپنے اس کی کوئین کیسے بنانی ہے، اس کو آپ نے کیسے ہنی پروڈکشن کے لیے یوز کرنا ہے، کیسے مائگریٹری نیچر جو فلاورز ہیں تو ان کی موومنٹ کیسے ہوگی، ہائیوز کیا ہوں گی، پھر ان کی جو بہت ساری ڈیزیز کنٹرول ہے. تو یہ سارا ایک سلو پروسیس سے کام چلتا رہا. اور ایک وقت میں جب ہنی لوگ کہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ ایک ہنی چکھ لیں تو 40 دن آپ کا جو ہے نا آپ کی زبان جو ہے وہ پاک رہے گی. اور یہ صرف گٹی دینے کے لیے ہنی یا ملتا تھا. اب یہ کمرشلی پاکستان میں اویلیبل ہے اور ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے. بالکل. اس میں اس وقت جو ہمارا کام ہے نا، ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ایک کام ایک لیول تک اچیو، ہم پہلے اس کو پروموٹ کر رہے تھے، ٹرینڈ کر رہے، ہزاروں تعداد میں ہم نے لوگ ٹرینڈ کیے ہیں بی کیپرز، اور مسلسل ٹریننگ کر رہے ہیں ان کو. وہ بی کیپنگ میں اور جو مائگریٹری نیچر اس کی ہے اس میں ہم سپورٹ کر رہے تھے، جس سے ہنی پروڈکشن شروع ہوگی. اب ہمارا اس وقت جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو ہنی ہے وہ ایز اے کوالٹی ہنی انٹرنیشنل مارکیٹ میں یہ تقریباً اس کی لیبس کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا، اس لیول پہ انٹرنیشنل لیول کی سرٹیفکیشن کروانا. اور یہ جو ہنی ہمارا جا کے یہاں سے حضرموت کے ہنی کے نام پہ بکتا ہے، جو ہمارا سیڈر ہنی ہے، بیر کا ہنی ہے، یہ بہت ہائی کوالٹی ہنی ہے، دنیا میں ہے ہی نہیں. اور یہ تقریباً اس کی ویلیو انٹرنیشنل مارکیٹ میں $100-150 ہے. اتنی ہائی ویلیو یہ پروڈکٹ ہے. جب ہم اس کو انسرٹیفائڈ پروڈکٹ کے طور پہ دبئی وغیرہ یا مارکیٹس میں بیچ دیتے ہیں اور وہ پھر وہاں اس کو برانڈ میں ڈالتے ہیں اور وہ لیتے ہیں 100-125 پاؤنڈ، ہمیں ملتے ہیں 10, 12, 14, 15 ڈالرز. تو ہم اس وقت ایک لیب انفراسٹرکچر میں نے شروع کروا دیا ہے. ایک NARC میں ایک بہت بڑی فیسلٹی وہاں ڈیولپ ہو رہی ہے جو اگلے 2 مہینوں میں تیار ہو جائے گی. اور اس کے بعد تھرو جو ہمارا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، وہاں جو ہمارے ادارے ہیں PSQCA ہے اور اس کے بعد جو ان کا PCSIR ہے، ان کے ذریعے سے انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کروا کے اس شہد کو ایز اے برانڈ، ہائی ویلیو برانڈ اس لیول پہ اب ایکسپورٹ کے حوالے سے، کیونکہ ہمارے ہاں فلورا تو ختم ہی نہیں ہوتا پورا سال. مطلب ایک وقت میں ہم بیری کے بعد پھر ہمارا مالٹے کا ہے، اس کے بعد ہمارا فلائی کا شہد ہے، پھر اگر چلے جائیں ادھر ہم رشین آلو ہے، اوپر GB میں چلے جائیں، نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. پھر فلاور ہمارے ایپل کے ہیں. تو مطلب اس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ جو بلین ٹری سونامی کا جو ایک انیشیٹو لیا PM نے، اس میں بھی کافی زیادہ میں نے سنا اس کو ایڈ کیا، اس میں انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ جو پلانٹس اس وقت لگ رہے ہیں اس میں فلور جس میں فلاورنگ زیادہ ہے، جس میں ہنی زیادہ ہے، وہ کمپوننٹ ایڈ ہوا ہے. یہ پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بالکل صحیح ہے، اور انہوں نے یہ ڈائریکشن جو ہے، یہ ہماری جو منسٹری آف کلائمیٹ چینج جس کے تحت 10 بلین ٹری سونامی کا انیشیٹو چل رہا ہے، تو وہاں اگر یہ شامل ہو جائیں گے پرپزلی کہ ہم اپنے فارسٹ کو جو ہمارے پلانٹ جن میں ہنی زیادہ ہے، اگر وہ پلانٹیشن ہیں، ہمیں پتہ ہے وہ کون کون سا فلورا ہے، جیسے میں نے ابھی 2-3 فلورا کی ذکر کی بھی، اور بھی بہت سارے پلانٹس ہیں ریجنل.
تو اس کے بعد یہ ہنی پروڈکشن مینی ٹائم انکریز ہو جائے So گی. you think that Billion Tree Tsunami was a lucky initiative ہمارے لیے, جہاں ہم ہنی کی بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ پروڈکشن ہماری زیادہ انکریز کی. سر اب لاسٹ فیو منٹس ہمارے پاس ٹائم کم اور ٹاپک اتنا واسٹ ہے یہ, جہاں پہ آئی وانٹڈ ٹو ٹاک اباؤٹ کیٹل کہ ہماری جو بریڈس تھیں ان کو کیوں پرزرو نہیں کیا گیا, اب کیا ہو رہا ہے ان کے اوپر, لیکن وہ انفارچونیٹلی ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ ہمیں چیزوں کو سمیٹنا پڑے گا. سر مجھے یہ بتائیں, سب سے امپورٹنٹ جو کویشچن ایک عام پاکستانی جو پوچھنا چاہتا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں فوڈ انفلیشن ہے, ٹماٹر کی پرائسز ہیں وہ کنٹرول نہیں ہوتی, آلو کی پرائسز ہیں بہت زیادہ اوپر نیچے فلکچویشن ہے. اس کی فوڈ انفلیشن کو لے کے پی آر سی کا کچھ رول, کچھ انیشیٹوز ہوں, کوئی کام کر رہے ہوں آپ اس پہ؟ اس میں سر دو چیزیں ہیں, دو تین چیزیں ہیں. پی آر سی نے اس میں جو کام کیا ہے نا, اگر ہم ٹماٹر کی مثال لینا, ٹماٹر میں یہ ہے کہ دو طرح کی ٹماٹر پروڈیوس ہوتے ہیں. ایک تو ہمارا سیزن ہے جب یہ ٹماٹر بہت آ جاتا ہے, مئی جون میں تو ٹماٹر 5 روپے 10 روپے کلو بک رہا ہوتا ہے, بالکل وہ اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جن سیزن میں, چونکہ ٹماٹر ہمارے جو ڈیلی ایک گھر میں اس کی ضرورت ہے اور سارا سال لوگ اس سے کم پہ آمادہ نہیں ہوتے, بالکل سیزن ہو یا نہ ہو وہ چاہتے ہیں ٹماٹر سستا ملے ان کو. تو اس میں جو پی آر سی نے کام کر کے دیا ہے کہ آپ جو ایسے ریجن میں جو آف سیزن کے لیے ہیں, جیسے کے پی میں ہے, سوات میں ہے, اس کے بعد بلوچستان میں ہے, ہم نے وہاں یہ ڈیمونسٹریٹ کیا ہے کہ جی آپ بیل دار ٹماٹر پہ جائیں. اب بیل دار ٹماٹر جو ہے وہ 25-26 فٹ اس کا وہ بیل جاتی ہے اور مسلسل ٹماٹر پروڈیوس ہو رہے ہوتے ہیں. اگر آپ جاڑی دار پہ جائیں گے تو آپ کو جو ہے نا اس کی پروڈکشن 1/4 ملے گی, 100 ٹن ہوگی یا تقریباً کوئی 100 من ہوگی, تو اس کی نسبت 100 من کے قریب پر ایکڑ, 100 یا 150 من ہوگی. اس پہ جائیں گے تو آپ 300-400 من پہ چلے جائیں گے. اچھا اتنا چینج ہے, بہت بڑی چینج ہے. تو ایک تو وہ ہمارا ہے. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ جب سیزن زیادہ ہو, دیکھیں نا, ہم ایز اے قوم ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ہر چیز میں, جس پہ ہم بعد میں عوام کی بھی وہ ایک بڑی احتجاج ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یا پیاز مہنگا ہو گیا, اب جناب آلو مہنگا ہو گیا, اب یہ جو ہے ٹماٹر بڑے مہنگے ہو گئے. سر دنیا جو ہے نا جب زیادہ پیدا ہوتا ہے جس سیزن میں, چونکہ نیچرل ہے نا, ایک سیزن میں ایک فصل زیادہ ہوگی تو زیادہ ہوتا ہے, تو اس وقت ہم اس کو پریزرو کریں. اس کے کئی پروڈکٹس ہیں, پوری ہے, اس کے جو پلپ ہے, اس کی اتنے پروڈکٹس, ایون ڈرائی جو آپ کا اپنا ہے نا یہ ٹماٹر, دنیا میں اتنی ہائی پرائس ہے. ہم اس وقت اس طرح اونین کو ڈرائی کر لیں آپ, ڈرائیڈ اونین میں تو وہ جو عورتوں کو آدھا گھنٹہ وہ تڑکا لگانے میں اور اس کا پانی خشک کرنے میں لگتا ہے, اگر ڈرائیڈ اونین آپ ان کو دے دیں تو بھائی وہ 4 منٹ میں آپ کو ترکاری بنا کے دے دیں گے. اور تو آپ ہمیں شفٹ کرنا پڑے گا کہ اونین کبھی کبھی رڑ رہا ہوتا ہے. اب ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ہم ایکسپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم امپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت اگلے سیزن میں جا کے. ایک اور ہے کہ پرائس اسٹیبلائزیشن. دنیا نے یہ کیا ہے کہ پیرشیبل کموڈٹیز کے لیے انہوں نے ڈیجیٹل ایگریکلچر مارکیٹس بنائی ہیں. ڈیجیٹل ایگریکلچر مارکیٹس میں وہ 2 طریقے کرتے ہیں. ایک تو کسانوں سے وہ کنٹریکٹ کرتے ہیں, کنٹریکچوئل پروڈکشن ہے, اس کو انشور ہوتا ہے کہ مجھے اس قیمت میں میری چیز لی جائے گی. تو 50-60% جو دنیا ہے وہ یہ چیزیں پیرشیبل جو ہیں وہ پروڈیوس کرتی ہیں انڈر کنٹریکچوئل ارینجمنٹ. شیورٹی ہوتی ہے کہ ذمہ دار ہمیں اتنی کوانٹٹی اس پرائس پہ دے گا, ذمہ دار خوشی سے کرتا ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ذمہ دار کو چھوڑ دیں گے مارکیٹ پہ, اب مارکیٹ میں اگر ٹماٹر کی قیمت گر گئی نا اس سیزن میں, بالکل جس اگلے سیزن میں لگنا ہے, فرض کریں درگئی میں لگنا ہے یا لگنا ہے ادھر کسی اور صوبے میں, وہ ذمہ دار کہے گا بھائی رول گیا بدین کا ذمہ دار یا فلاں رول گیا, میں کو لگاؤں. اور اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا, ایک مارکیٹ انٹیلیجنس ہے کہ بھائی وہ تو رول گیا, اگلے 2 مہینے بعد ٹماٹر کی ڈیمانڈ تو ختم نہیں ہوئی ہے نا, وہ کم کر دیتا ہے ایریا یا لگاتا نہیں ہے, اس کی وجہ سے وہ سپلائی کم ہو جاتی ہے, ایک دم قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. سو مطلب اب پی آر سی یا گورنمنٹ پاکستان کا جو انیشیٹو ہے وہ ٹماٹر کو لے کے, جیسے آپ نے بات کی ٹماٹر کی ایگزامپل اگر ہم لے رہے ہیں یا آلو کی بھی بات کریں, جیسے آپ نے کہا جی ہم پہلے ہالینڈ سے منگوا رہے تھے, اب ہم اپنے پاس آلو کے جو سیڈز ہیں خود کریں گے تو اس سے بھی پرائس کے اندر بہت زیادہ ڈفرینس کریٹ ہوگا, اسٹیبلٹی آ جائے گی. اور ٹماٹر پہلے ہم ایران سے یا انڈیا سے امپورٹ کرتے تھے, اب ہمارے پاس اپنے بہت سارے ریجنز ہیں جہاں پہ ہم نے ڈفرینٹ ورائٹی لگانا شروع کر دی ٹماٹروں کی, اس کی ییلڈ بھی اچھی ہے اور وہ 12 مہینے ہمیں ٹماٹر بھی ملے گا. سر بہت بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ اس, اور آپ سے بات کر کے کافی ساری چیزیں امیزنگ نئے انیشیٹیوز اور چیزوں کے بارے میں پتہ چلا ہے. اور وٹ آئی فیل از کہ بینگ اے پاکستانی وی شوڈ بی پراؤڈ آف پی آر سی اور وہاں پہ جو کام ہو رہا ہے اور جس طرح سے ایگریکلچر کے اوپر یہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہے. لیکن تھوڑا سا ہماری عوام کو بھی فوڈ اسٹیبلٹی کا, جیسے آپ نے پرائس کا, انفلیشن کا, ان کو لینا پڑے گا, پیوریز بنانی پڑیں گی یا ڈفرینٹ پرزرو کرنے کے طریقے لینے پڑیں گے, اس سے بھی کافی زیادہ فرق پڑے گا. تھینک یو فار جوائننگ اس سر, آپ نے ٹائم نکالا, بہت بہت شکریہ.
ناظرین یہاں پہ ہم لوگوں کو کم از کم ایٹ لیسٹ یہ ایشورٹی ہونی چاہیے بینگ اے نیشن آف پاکستان کہ ہمارے جو ادارے ہیں، جو حکومت پاکستان ہے، خان صاحب کی اپنی کافی زیادہ کنسرن اس کو لے کے اب کافی ساری چیزوں کے اوپر کام ہو رہا ہے، اور جو لوگ اعلیٰ حکام بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈفرینٹ ایگریکلچر سے ریلیٹڈ انسٹیٹیوٹس کے اندر لوگ ہیں، وہ خالی صرف اپنے یا امیروں کے بارے میں اب نہیں سوچ رہے، اب وہ ایک عام پاکستانی کے لیے بھی کافی سارے انیشیٹوز لے رہے ہیں، اور صرف تھوڑا سا صبر کا دامن ہمیں پکڑنا پڑے گا، اور یہ ہے کہ انشاءاللہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اگلے سال سے 2 سال کے اندر آپ بہت ساری چیزوں کے اندر گرین ریولوشن دیکھیں گے، ایگریکلچر ریولوشن دیکھیں گے، اور چیزوں کو بہت بہتر سمت میں جاتے ہوئے دیکھیں گے، جس میں پرائس اسٹیبلٹی بھی ہوگی، اور ایک عام پاکستانی، عام کسان جو ہے اس کو انجوائے کر سکے گا، اس کے بینیفٹس کو ییلڈ کر سکے گا، جو شاید اب تک یا کچھ عرصہ پہلے تک صرف چند مخصوص پاکستانیوں کے لیے ہی میسر تھیں چیزیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھنے کو، سیکھنے کو ملی ہوں گی، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ بھی ہوا ہوگا آج کے پروگرام کے بعد۔ آج کے پروگرام میں ہم لوگ ایگریکلچر کو لے کے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک دفعہ پھر سے دعا ہے ہماری اور ہمارے وائس آف پاکستان کی ٹیم کی خواہشات یہ ہیں کہ 2021 جو ہے وہ پاکستانیوں کے لیے بہت ساری خوشخبریاں لے کر آئے، اور وہ مشکلات جو ہماری عوام کافی عرصے سے فیس کر رہی ہے وہ اب 2021 میں ان سے تھوڑا سا نجات ملنا شروع ریلیز ہو جائیں ہم لوگ، اور ایک بہتر پوزیشن میں جائیں۔ امید ہے کہ آپ کو پروگرام دیکھ کے مزہ آیا ہوگا۔ مجھے فراز علی خان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان۔